ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ اس دور فتن میں جو یہ دور چل رہا ہے، اس میں بندہ بہت سارے گناہوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلا جاتا ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے ہماری آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا ہم اگر غور کریں نا، اگر میری عمر آج 24 سال ہے تو کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 40 تو کسی کی 50، کسی کی 60۔ اپنی زندگی پیچھے تھوڑا سا سوچ کے دیکھے کہ میں نے یہ جو زندگی گزاری، اتنے سال 40 سال 50 سال گزاری ہے، وہ تھوڑا غور کرے کہ یہ زندگی گزر کیسے گئی۔ پتہ ہی نہیں چلے گا، لگے گا ایسے کہ ابھی تو میں چھوٹا تھا، ابھی تو میں ان گلیوں میں گھومتا تھا، مجھے وہ دن یاد ہے، مجھے وہ دن یاد ہے۔ لیکن نہیں، زندگی گزر گئی۔ آج ہم 30 سال کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، زندگی جا رہی ہے۔ ہماری والدین جو تھے، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، انہوں نے بھی اس طرح زندگی گزاری ہے۔ ان کی زندگی بھی 60 سال تھی، ان کی زندگی بھی 70-80 سال تھی، وہ گزار کے چلے گئے۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے یہ نظام چلتا آ رہا ہے۔ بندے آ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پھر چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ اس کے بعد یہ جو دنیا کی رونقیں، یہ دنیا سب ختم، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے والد یا ہمارے دادا جو زندگی گزار کے چلے گئے، اب ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا اب تعلق کس سے رہا؟ صرف اور صرف اپنے اعمال سے، صرف اور صرف اپنی نیکیوں سے، اپنی جزا سے۔ اب اس کو کام آ رہی ہے صرف اور صرف اس کے ثواب، اس کی نیکیاں۔ اب یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہونی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہونی ہے۔ وہ دن مقرر ہے جب اسی مائکوں پہ، اسی مسجدوں پہ ہمارا بھی اعلان ہونا ہے، آج فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا چچا انتقال کر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد یہ دنیا، یہ رونقیں، یہ سب چیزیں ہماری ختم۔ آج جو ہم رات کو قبرستان سے گزرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے نا، رات کو قبرستان اکیلا بندہ نہیں جا سکتا جب تک زندہ ہے، یہ روح اس جسم میں جب تک ہے، ہم رات کو اکیلے قبرستان نہیں جا سکتے، ڈر لگتا ہے۔ اور حالانکہ اس بات سے تو کوئی منع کر ہی نہیں سکتا کہ یہی جسم ہمارا اسی قبرستان میں بھی جانا ہے، اسی قبرستان میں جہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، میں اکیلا ہوں گا، قبر میں ہوں گا۔ لیکن مزے صرف اس کے ہوں گے جس نے اپنی آخرت کمائی، جس نے اپنی آخرت کو سنوارا، صرف وہی سکون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو آخرت کے معاملات ہیں وہ قابل بیان نہیں، اس کو بیان کرتے کرتے بہت ٹائم گزر جائے گا۔ ایسے معاملات ہیں جو احادیث میں آتا ہے کہ جو جہنم کا ہلکا سا ہلکا عذاب ہے نا، ہلکا سا ہلکا عذاب جہنم کا، یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ صرف بیان کرنے والی باتیں نہیں ہیں کہ میں نے بیان کر دی، آپ لوگوں نے سن لی۔ یہ تو غور کریں، تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں کہ یار یہ واقعی ایسے ہونا ہے، یہ ہمارے ساتھ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کے سبب پھنس گئے نا، یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہلکا سا ہلکا عذاب، حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم کا یہ ہوگا کہ ایک جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے۔ آج ہم باٹا کا جوتا پہنتے ہیں، پلاسٹک کا جوتا پہنتے ہیں، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا سر ایسے کھولتا ہوگا جیسے پانی کھولتا ہے، پانی گرم کرتے ہیں نا، اوپر سے کھولتا ہے، اوپر سے ببڑے نکلتے ہیں اس کے پانی کے، کیسے گرم سے آئے۔ تو اسی طرح یہ جہنم کا ہلکا سا ہلکا عذاب ہے، ہلکا سا ہلکا عذاب۔ تو آپ سوچ لیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کیا عذاب ہوں گے۔ یہ
جو دنیا میں ہے نا تکلیف جس طرح ہوتی ہے، تو آخرت میں اس طرح ہی ہوگی. یہ نہ سمجھیں کہ آخرت میں کچھ اور تکلیف ہوگی. آج دنیا میں اگر ہمارے پاؤں کسی گرم زمین پر لگ جائے، دھوپ میں ہم پیدل نہیں چل سکتے کہ ہمارے پاؤں تپتے ہیں، یہی چیز آخرت میں بھی یہی تکلیف ہے. اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ اور پاور ہوگی اور طاقت ہوگی ہم برداشت کر لیں، نہیں. تو اس کے لیے اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو سنوارنا ضروری ہے. ہمیں یہ ذہن میں بٹھانا ہوگا، سیریسلی بات کو لینا ہوگا اس کو، کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی صرف اور صرف اپنی آخرت بنانے کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما دیا کہ میں نے جو انسانوں کو پیدا کیا نا، ہم جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے مقصد ہمارا بیان کر دیا ہے قرآن میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو پیدا ہی صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بس. اس کے بعد ہمارا کوئی مقصد نہیں. ہماری پیدائش کا مقصد ہی صرف اتنا تھا اور ہم نے وہ مقصد بلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی مقبولیت، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اجر و ثواب یہ بنانا ضروری ہے. اگر ہماری زندگی چلی گئی ہے، اگر ہم نے کئی سال گناہ کر لیے ہیں، تو توبہ کا دروازہ ابھی تو کھلا ہوا ہے نا، ابھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ غفار ہے، اللہ بخشنے والا ہے. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا نا کہ جو 99 قتل کر دیے تھے، وہ پوچھتا پھرتا تھا کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. تو کسی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا؟ تو وہ شاید جاننے والا نہیں تھا. اس نے کہا کہ 99 قتل کیے ہیں، اللہ تجھے کیسے بخشے گا؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں 100 پورے کر دیتا ہوں. اس کو بھی قتل کر دیے. لیکن کسی عالم کے پاس گیا، علم رکھنے والے کے پاس گیا، تو اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں. تو اس نے کہا کہ 100 کیا، اگر تو 1000 بھی قتل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تیری بخشش فرما دے گا. تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مغفرت فرمانے والا ہے. تو اس کے حضور توبہ کریں اور اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. تو اس کے لیے ایک تو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، تو پھر کیا اپنے گھر والوں کو ہم نے بہتر نہیں بنانا؟ ہم نے اپنی اولاد کو بہتر نہیں بنانا؟ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں نہیں لے کر آنا؟ اپنی اولاد کو بھی تو لے کر آنا ہے نا. چلو ہم نے زندگی گزار دی گناہوں میں، لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا راستہ دکھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر اگر ہم مر بھی گئے اور اللہ نہ کرے گناہوں کی سبب پکڑ ہو بھی گئی، تو پیچھے ہمارا بیٹا تو ہوگا جو ہمارے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور مغفرت کی دعا کرے گا، جو نماز پڑھے گا اور کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. جو آ کے ہماری جمعہ ہماری قبر پہ آ کے سورہ یاسین تو پڑھے گا، سورہ ملک تو پڑھے گا، ہمیں اصالہ ثواب تو کرے گا. وہ ہم نے خود اپنے بیٹے کو ایسا تیار کرنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو ایسا تیار کرنا ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھے، وہ اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھ سکے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کر سکے. اب آپ خود غور کر لیں کہ اگر ہم اسے دین کی راہ پہ نہیں لے کے جائیں گے، اسے ہم اللہ و رسول کی راہ پر نہیں لے کر جائیں گے، تو پھر بتائیں وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کیسے یاد رکھے گا؟ وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرے گا؟ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا تو پھر وہ نماز میں کس طرح ربنا اغفر لی ولوالدی کہے گا کہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما؟ تو یہ ہماری
ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو راہ حق دکھائیں، راہ دین دکھائیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بچے کو، ہمیں اپنے بیٹے کو، ہمیں اپنی اولاد کو یہ کسی نہ کسی دینی ادارے میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھیجنا ہے، اسے علم کی فضیلت کے لیے۔ علم کی فضائل اتنے ہیں جس کا بیان کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، صحابی رسول تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عصر کا وقت تھا کم و بیش، تو فرشتہ ایک آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جو صحابی بیٹھے ہیں نا، اب ان کی وفات میں بس کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے باقی ہیں، یعنی عصر کا وقت تھا کم و بیش، کہا کہ یہ مغرب تک ان کا وفات ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنے صحابی کو بتا دیا کہ بس ابھی مغرب تک آپ کی وفات ہو جائے گی۔ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب یہ تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے، اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس تھوڑے سے وقت میں کروں جو میرے لیے بہتر ہو، کیونکہ اس کے بعد تو میری موت ہو جانی ہے، اب میں اس تھوڑے سے وقت میں کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے فرمایا کہ جاؤ مسجد نبوی میں، دیکھو کہ کہاں پر علم کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پر علم کی باتیں ہو رہی ہیں جاؤ وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ تو وہ صحابی گئے اور جہاں پر علم کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں پہ دوسرے صحابہ بیٹھ کے احادیث ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، فقہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، مسئلے بیان کر رہے تھے، خاموشی سے جا کے وہاں پر بیٹھ گئے بس علم سیکھنے کے لیے۔ اور پھر مغرب کا ٹائم کم و بیش ہوا، صحابی کی وفات ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب سے افضل عمل کیا تھا؟ علم دین سیکھنا۔ اور حالانکہ صحابی رسول تو اب تو وفات کرنے والے تھے، وہ علم دین ناجائز جائز کے مسائل سیکھتے بھی صحیح، تو دنیا میں تو اس طرح اب وہ تو رہنا ہی نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہتے ہیں نا کہ جاؤ آپ نوافل جا کے پڑھو، جاؤ آپ سجدے کا جا کے کرو، جاؤ آپ اللہ کی عبادت جا کے کرو، یہ بھی تو افضلیت ہے، لیکن سب سے بڑی افضل ہے علم دین سیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو سیکھنا، احادیث کو سیکھنا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو اپنے بچے کو کم از کم عالم ضرور بنائیں، علم ضرور بیان کریں۔ اب یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اب مجھے میرے دادا نے چھوڑا تھا، مدرسے بھیجا تھا، اب وہ دادا فوت ہو گئے میرے، اب میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، قرآن و احادیث سنا رہا ہوں۔ اب آپ خود غور کریں، میرے دادا کو ثواب مل رہا ہوگا نہیں مل رہا ہوگا؟ مل رہا ہوگا نا، کیونکہ یہ انہی کا تھا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، میں تو بچہ تھا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا مدرسے، ہم تو بچے تھے، کئی کوششیں بھی کی، ہم بھی روئے، ہم نے بھی کوششیں کی مدرسہ چھوڑیں، یوں کریں وہ کریں، بچہ ہے کچھ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن بڑوں کا پیچھے ہاتھ تھا، نہیں بیٹا تو نے پڑھنا ہے، نہیں بیٹا تو نے پڑھنا ہے، پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ اور آج میرے دادا کو فوت ہوئے کمویش 8 سے 9 سال ہو گئے۔ اب اگر ہم اس دنیا کے اوپر رہ کر قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو بتائیں میرے دادا کو ثواب مل رہا ہوگا نہیں مل رہا ہوگا؟ وہ اپنی آخرت بنا کے چلے گئے نا، اپنی قبر بنا کے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے تو مجھے حیا آئی کہ میں قبر میں اس کو عذاب دوں، تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث سنانے والا بنایا، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے فائدہ ہے۔
تو کوشش فرمائیں. یہ الحمدللہ اسی مدرسے میں داخلے جاری بھی ہیں اور ماشاءاللہ کئی داخلے ہوئے بھی ہیں. کئی چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ ابھی نئے پڑھنے آئے ہیں. یہی چھوٹے ہیں. آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل چھوٹے ہیں, بالکل آئے ہیں, حرکتیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن یہی کل اسی منبر و محراب کو سنبھالیں گے. یہی جب بڑے ہوں گے ان کو پھر یہی یادیں ہوں گی. لیکن کمائے گا کون؟ ان کے والدین کما گئے, ان کے جو گھر والے ہیں وہ کما کے چلے گئے, کیونکہ وہ اپنے بچے کو دین اسلام سکھا کر چلے گئے, قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والا بنا کر چلے گئے. ان کو ثواب ملتا رہے گا. تو ہم بھی اپنے لیے کچھ ایسا کر کے جائیں, جب مریں تو ہمارا جو ثواب کا ایک سلسلہ ہے نا وہ ختم نہ ہو, کہ ہم مرے تو ہمارا ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. ایسا نہ ہو. ہمارے پیچھے کوئی ایسا ہو جس کی وجہ سے ہمیں ثواب مل رہا ہو, ایسا بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.